اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم اما بعد، جیسا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس سلسلے میں آج کا میرا ٹاپک ہے کہ جو 3 سال شیعہ ابی طالب میں گزارے گئے ان کے حالات کس طرح تھے۔ جس طرح کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا کہ قریش مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے، غلے اور سامان و خرد و نوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروختنی سامان آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے، اس لیے محصورین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی، انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فاقہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھی، ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، وہ بھی بس سے پردہ۔ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ ایام اشیاء ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے۔ وہ اگرچہ قافلوں سے سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے، لیکن ان کے سامان کے دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ محصورین کے لیے کچھ خریدنا مشکل ہو جاتا تھا۔ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتا تھا۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھپھی کے پاس گیہوں بھجوانے دیا۔ ادھر ابو طالب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے بستروں پر جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ اپنے بستر پر سو رہو۔ مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ اس محصوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی اس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے۔ اس کے بعد محرم 10 نبوت 6 میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس کے ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے، اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگ و دو کی۔ اس کا اثر محرک قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا حشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا جو رات کی تاریکی میں چپ کے شعب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ زہیر کی ماں عاتکہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی، اور اس سے کہا، زہیر کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو؟ زہیر نے کہا، افسوس، میں تنہی طرح کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا۔ اس نے کہا، اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے؟ پوچھا، کون ہے؟ کہا، میں ہوں۔ زہیر نے کہا، اچھا تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس پر حشام مطعم بن عدی کے پاس گیا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جو کہ عبد مناف کی اولاد تھے، مطعم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی کہ اس نے اس ظلم پر قریش کی ہمنوائی کیوں کر کی۔ یاد رہے مطعم بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا۔ مطعم نے کہا، افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ حشام نے کہا، ایک اور آدمی موجود ہے۔ مطعم نے پوچھا، کون ہے؟ حشام نے کہا، میں۔ مطعم نے کہا، اچھا ایک تیسرا آدمی تلاش کرو۔ حشام نے کہا، یہ بھی کر چکا ہوں۔ پوچھا، وہ کون ہے؟ کہا، زہیر بن امیہ۔ مطعم نے کہا، اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو۔ اس پر حشام بن عمرو ابو البختری بن حشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسے مطعم سے کی تھی۔ اس نے کہا، بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ حشام نے کہا، ہاں۔ پوچھا، کون ہے؟ کہا، زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی اور میں۔ اس نے کہا، اچھا تو اب پانچواں آدمی بھی ڈھونڈو۔ اس کے لیے حشام زمع بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق کو یاد لائے۔ اس نے کہا، بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے اور بھی کوئی متفق ہے؟ حشام نے اسباب میں جواب دیا اور سب کے نام بتلائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے۔ زہیر نے کہا، میں ابتدا کروں گا، یعنی کہ سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی اب ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچا۔ پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے اور نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔
خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھا بولا تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر زمعہ بن اسود نے کہا بخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اسی سے راضی نہ تھے۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی، زمعہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفہ سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر حشام بن عمرو نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس طرح ابو طالب حرم پاک کے گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قیرے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چاٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی کہ وہ قریش یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ خبر دی ہے کہ اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم اور تمہارے اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو جی چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ اس پر قریش نے کہا تھا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھونک ختم ہوئی۔ مطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا، کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے ان کا صفایا کر دیا ہوا ہے، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے، یقینوں نے اسے نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام حضرات شعیب ابی طالب سے نکل آئے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عظیم نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب میں اس طرح فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَاتٍ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی درینہ روایت کے مطابق پوری جان سپاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کے حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے متجاوز ہو چلی تھی۔ کئی سال سے پے در پہ سنگین آلام و حوادث نے اور خصوصاً محصورین نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے قوا مزحمل ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی۔ چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نہ پکڑا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت حاضر ہوا اور یہ ان کا آخری وفد تھا۔ ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو حمزہ اور عمر رضوان علیہ اجمعین مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لیں، کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ ہمارے قابو میں نہ رہیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بڈھا مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوگی تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ بہر قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت و شنید کی۔ وفد کے ارکان قریش کی معزز ترین افراد تھے، یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش، ان کی کل تعداد تقریباً 25 تھی۔ انہوں نے کہا اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے اس سے آپ خوبی جانتے ہیں، اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہے،
ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لیں، یعنی وہ ہم سے دستکش رہیں اور ہم ان سے دستکش رہیں، وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان کی پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تعرض نہ کرے۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیر نگین آ جائے تو آپ کی رائے کیا ہوگی؟ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرما بن جائے اور عجم انہیں جزیہ ادا کرے۔ ایک اور روایت میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا چچا جان آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف لائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے؟ انہوں نے کہا تم ایسی کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کا تابع فرما ہو جائے اور عجب پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ ابن اسحاق ہی کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگین آ جائے گا۔ بہرحال جب یہ بات آپ نے کہی تو لوگ کسی قدر توقف پہ پڑ گئے اور سر پٹا سے گئے، وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کر دیں۔ آخرکار ابو جہل نے کہا اچھا بتاؤ وہ بات کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم ایسی ہی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالیں؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس واقعے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منه وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وسمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق صاد قسم ہے نصیحت برے قرآن کی بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہیکڑی اور ضد میں رہے ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دی اور چیختے چلاتے رہے، لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود ہی انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکل کر چلے اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض من گھڑت ہے۔ اس کے بعد غم کا ساتھ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی وفات کا ذکر میں انشاءاللہ العزیز کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔